اگر آپ پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، تو اپنے ذہن کو اطمینان دے، سکون دے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارک میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ جب آپ صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بھی چل بسیں۔ کیا آپ کو کبھی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہو؟ آپ کی زبان مبارک پر آیا ہو کہ کاش میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی؟ ہم روز نہیں روتے، ہم روز گلے شکوے نہیں کرتے کہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میں ماں کی شفقت سے محروم ہوں۔ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کی آزمائشوں میں گزاری۔ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے، کبھی آپ نے ایسی کوئی حدیث، کوئی ایسا واقعہ سنا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا ہو، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنی دکھ سناؤں، میں تمہیں اپنی مشکلوں کی داستان سناؤں؟ ہم لوگوں نے تو اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے۔ ہم تو ہر وقت شکوے شکایتوں کا ٹوکرا اٹھائے گھومتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں جو ہمارے مالک نے ہمیں دینا مناسب نہیں سمجھا، یا ابھی ان کو دینے کا وقت نہیں آیا۔ ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے، اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سکون دیں، اطمینان دیں، اللہ کے دیے پر شاکر ہو جائیں، اپنے دل میں کہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مال دیتا ہے، اس نے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نعمتیں ہمیں خود کو ملی ہوتی ہے ان کو شمار کرنے کے بجائے ہماری نظر دوسرے لوگوں پر ہوتی ہے۔ ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ ہماری پریشانی، ڈپریشن، بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں ملا کا غم نہیں ہوتا، غم ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ دوسروں کو کیسے مل گیا۔ اس کی وجہ سے فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دی ہے، ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں شکر گزاری لے کر آئیں۔ اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہوئی ہے اس پر مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے مجھے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی سے ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسا میں نے تجھے چاہا ہے ویسا میں نے بنائے ہیں۔ اگر میرا موٹا ناک، چھوٹی آنکھیں، بڑی آنکھیں، میرے لمبے کان یا میرا یہ سانولا رنگ اگر مجھے پسند نہیں ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہوگی، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈپریشن کم ہو جائے، ہماری بے سکونی ختم ہو جائے، تو ہمیں لوگوں کی نفسیات کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، ان کے مزاج کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ میرے مطابق چلے، میرا طریقہ ہی صحیح ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 الگ سوچ رکھنے والے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ بندے کو پیار سے رہنا چاہیے، مسکرا کر بات کرنی چاہیے، تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ اتنا بھی نہ مسکراؤ کہ بندہ آپ کو نگل ہی جائے۔ زیادہ میٹھے بنو گے تو لوگ کھا جائیں گے آپ کو۔ تھوڑی ڈھنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کو سمجھنا ہے، ان کے مزاج کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ نے ان کے مزاج کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں تک آپ پیار کر سکے تو اپنے پیار کرنا ہے، جہاں تک آپ محبت کر سکے آپ نے کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے مزاج کا بھی خیال کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب حضور کے پاس سے گزرتے تو آپ فرماتے السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک بچے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر
پیشاب کر دیا۔ اس کی ماں پر پریشان ہوگی، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تھا پتہ نہیں چلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا ہے نا، اب اس پر بہائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو بچہ ہے۔ جب ہم بچوں کے مزاج کا خیال نہیں رکھتے، ان کو بلا وجہ ڈانٹتے ہیں، بے جا ڈانٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بچوں اور ہمارے درمیان گیپ آ جاتا ہے۔ بچے پھر ہمیں اپنی دکھ نہیں سناتے، پھر وہ کسی غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر وہ غلط آدمی کو جا کر اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی ان کا رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کا رویہ کس طرح کا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔